السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المحمود بنعمتہ المعبود بقدرتہ المطاع بسلطانہ المرہوب من عذابہ وسطوتہ النافذ امرہ فی سمائہ وارضہ الذی خلق الخلق بقدرتہ ومیزہم باحکامہ فأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر۔ حضرات محترم، یہ دروازہ بند کر دیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی تاکہ لوگ گناہ میں شریک نہ ہوں۔ خرابی لگا دیں، ہاں کچھ تو کر دیں۔ حضرات محترم، سورہ قمر پہ آج بات ہوگی۔ سورہ قمر قرآن کریم کی یہ وہ سورہ ہے جو سورۃ الرحمن سے پہلے ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو خصوصیت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق قمر کا معجزے کا ذکر ہے۔ تفصیلات احادیث میں موجود ہے۔ چاند کا شق ہونا، اس کا انحصار احادیث کی روایات پہ نہیں ہے، تفصیل احادیث میں موجود ہے۔ براہ راست قرآن کریم کی آیت سے شق قمر کا جو معجزہ ہے وہ ثابت ہے، البتہ اس کی تفاصیل احادیث سے ثابت ہیں، تو ان تفاصیل میں تھوڑا سا اختلاف رائے بھی موجود ہے، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ چیزیں عوام الناس میں مشہور ہیں، وہ نہیں ہیں۔ کچھ محبت میں غلف کر کے لوگ اپنی طرف سے کچھ باتیں بڑھا دیتے ہیں، اور خطیب کو بھی عادت ہوتی ہے میٹھی میٹھی زیادہ باتیں کرنا، واہ واہ کروانا اور دیہڑیں لگانا، تو اس سے پھر بہت سی چیزیں ایسے ہی مشہور ہو جاتی ہیں۔ لیکن بہرحال ایک تو اس سورہ کی خصوصیت چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے معجزے کا ذکر ہے، اور دوسری خصوصیت سورہ قمر وہ سورہ ہے جس میں بہت سی اقوام کا اختصار کے ساتھ ان کے انجام کا تذکرہ موجود ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم فرعون، ایسی اقوام کا ذکر اس چھوٹی سی صورت کے اندر موجود ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا، بس سنتے جائیے۔ پھر اس میں جو انجام ہوا، اس انجام میں خدائی غیبی مدد پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ بس یہ نہیں کہ آپ نے ایک کہانی کے طور پر انجام پڑھ لیا، نہیں۔ جو سبق لینے کی چیز ہے، جہاں سبق یہ لینا ہے کہ اللہ سے لڑ کے کوئی جیت نہیں سکتا، وہاں مادی طاقتوں کے مقابلے میں جو خدائی غیبی امداد ہوتی ہے، اس کو جو غلبہ حاصل ہے، اس پر پوری نگاہ رکھنی ہے۔ اور میں نے عموماً اردو تفاسیر میں دیکھا ہے کہ وہ اس بحث سے خالی ہیں۔ وجہ یہ کہ یہ بحث آج کے دور میں نمودار ہو رہی ہے۔ قرآن کریم خدا کا کلام ہے، تا قیامت اس کی تفاسیر آتی رہیں گی، ایشوز پیدا ہوتے رہیں گے، ان ایشوز کا سلوشن آپ کو قرآن کریم سے ملتا رہے گا۔ چونکہ مادیات کا دور ہے، مادیات کا دور ہے، تو مادیات کے دور میں عجیب ایشوز جنم لیتے ہیں۔ اب جو ایک بہت بڑا ایشو
جو آپ کے پیٹ دانشوروں کے ذریعے پیدا ہوا ہے، وہ مادی طاقتوں کا آپس میں موازنہ ہے. پاکستان اور انڈیا کا موازنہ کریں گے، اور اسی طرح کہ پاکستان کا یا کسی بھی اور ملک کے دو ممالک کا موازنہ کریں گے تو صرف مادی طاقتوں کے حوالے سے موازنہ کریں گے، اور ایک کو سرنڈر کر دیں گے، نہیں پاکستان لڑ ہی نہیں سکتا. تو سورہ قمر میں خدائی غیبی مدد پر فوکس کریں آپ، کہ کس حالت میں خدائی مدد آئی اور پھر ہوا کیا. تو قرآن تو پھر تا قیامت ہے، تو اصل چیز خدائی غیبی مدد ہے. باقی ساری تیاری تو آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق کرنی. تو سنتے جائیے، اللہ کی ذات مجھے آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے. آگے رمضان کریم آ رہا ہے، اللہ رمضان کریم تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے مکمل طور پہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم سے اپنا تعلق خصوصاً رمضان میں استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان اور قرآن لازم و ملزوم ہے. جس نے روزہ رکھا قرآن نہیں پڑھا، اس نے آدھا کام کیا، پورا کام نہیں کیا، وہ تو روح سے ہی محروم رہا. رمضان کی روح قرآن کریم ہے. اقتربت الساعہ، قریب آ چکی ہے قیامت. دلیل کا وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے. آپ حیران ہوں گے، شق کے قمر کو دلیل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، رسالت پہ نہیں، آخرت پر. جب آخرت پہ دلیل بنا، براہ راست شق کے قمر آخرت پہ دلیل ہے. عوام الناس میں مشہور ہے شق کے قمر رسالت پر دلیل ہے. قرآن کریم کے الفاظ بتاتے ہیں شق کے قمر براہ راست آخرت پر دلیل ہے. الفاظ نوٹ کر رہے ہیں آپ؟ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی. دلیل وانشق القمر، چاند پھٹ چکا ہے. سن لو، قیامت قریب آ چکی ہے. چونکہ اللہ کے نبی آخرت ہی کی بات کرتے تھے تو یہ رسالت کی تصدیق ہو گئی. براہ راست شق کے قمر دلیل ہے آخرت پر، بالواسطہ شق کے قمر دلیل ہے رسالت کی صداقت پر. یہ یاد رکھیے، لا الہ الا اللہ. کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے تھے آخرت واقع ہوگی. شق کے قمر ہوا، اللہ نے بتایا شق کے قمر کے ذریعے. چاند اگر پھٹ سکتا ہے، دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، تو پھر ستارے سیارے اپنا مدار چھوڑ سکتے ہیں. دنیا کا نظام درہم اور برہم، درہم برہم ہو سکتا ہے، ہو کے رہے گا. اقتربت الساعہ وانشق القمر. اب اس کی تفاصیل میں آگے اختلاف ہے. شق قمر ہوا تو کیسے ہوا؟ یہ غالباً حج کا موقع ہے، مینا میں جمع ہے. اور اب آگے اختلاف ہے، کیا مشرکین نے مطالبہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ علماء کی ایک طبقے کی رائے کہ مشرکین نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ معجزہ دکھائیں. اللہ کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہوا، پہاڑ کے اس طرف اس طرف دو ٹکڑے ہو گئے. بس یہ چند لمحوں کے لیے تھا، واپس آ کے دوبارہ چاند جوڑ گیا. ٹھیک. اور علماء کے ایک طبقے کی رائے کہ مشرکین نے مطالبہ نہیں کیا تھا، اللہ نے شق قمر کیا اور نبی علیہ السلام نے مشرکین کو بتا دیا گواہ رہنا. یہ دنیا فنا پذیر ہے، اس نے فنا ہو کے رہنا ہے. دلیل تمہارے سامنے موجود ہے، گواہ رہنا. اس دنیا کی اینٹ سے اینٹ بجے گی، اور آنے والے دن میں جزا اور سزا کا دن، آنے والا دن جزا اور سزا کا دن ہے، جو محاسبے اور احتساب کا دن ہے. تو یہ ہے. اب انگلی کا اشارہ کر دیا، یہ ویسے ہی باتیں ہیں، یہ عوامی باتیں ہیں. جو عوامی مقررین ہوتے ہیں نا، علمی دنیا میں اس کی کوئی وقت نہیں. ایک اور نعوذ باللہ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں چاند نبی علیہ السلام کے گریبان سے کے اندر داخل ہوا اور آستین کی جانب سے باہر نکل گیا، اور اس پہ پھر واہ واہ ہوتی ہے. علمی دنیا میں تو اس کی کوئی وقت ہے ہی نہیں ہے. جو بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، کیونکہ میں نے پورے صورت پہ بات کرنی. اب میں آگے چلوں گا. اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی ہے.
وانشق القمر، کیونکہ قمر شق ہو چکا ہے۔ لیکن لوگوں کی حالت کیا ہے؟ اچھا ایک یہ بھی یاد رکھیے گا، جب شق قمر ہوا مشرکین نے کہا کہ خیر وہ آگے بات آ رہی ہے، چلیں آگے چلتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں حق کی، يُعْرِضُوا منہ موڑ لیتے ہیں، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، الزام در دیتے ہیں یہ جادو ہے بھائی، ہر جادو چند دن کا ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بس اس جادو کا بھی چند دن شور شرابہ ہوگا، یہ مٹ جائے گا۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، لا الہ الا اللہ۔ مشرکین نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا چاند دو ٹکڑے ہوا ہے، تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ محمد نے ہم پہ جادو کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپس میں پھر لوگوں نے کہا ہم پہ جادو کی ہے نا، باہر سے آنے والوں پہ تو جادو نہیں ہوا، جو گرد و پیش سے قافلے آئیں گے ان سے پوچھتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے بھی دیکھ لیے کہ چاند دو ٹکڑے ہوا تھا۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا، ان لوگوں نے جھٹلا دیا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، تو پیروی کس کی اپنی خواہشات کی۔ یہ کل انسان کا خلاصہ ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنا۔ صرف اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے قوانین کے سرچشمے، اخلاقیات کے سرچشمے، زندگی گزارنے کے سرچشمے سوتے موجود ہیں۔ صرف کمی کس بات کی ہے کہ ہم ان سرچشموں سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، بس۔ دنیا کا کوئی مذہب آسمانی ایسا نہیں رہا کہ اس کے سرچشمے موجود ہوں اور محفوظ ہوں، یہ صرف اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اور باقیوں کے پاس کیا ہے؟ باقیوں کے پاس نری حیوانی خواہشات ہیں، رواج قانون ہے نا۔ اور ہمارے اسلامک لا بھی کئی پڑھانے والے، ان بیچاروں نے اسلامک لا پڑھا کیا ہوتا ہے؟ 3 سال کے اندر اسلامک جورسپروڈنس، وہ بھی کیا کہتے ہیں پارسی کی لکھی ہوئی، وہ پڑھتے ہیں۔ ان بیچاروں کو آتا کیا اسلامک جورسپروڈنس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو نظام تعلیم کا ظلم ہے، نصاب تعلیم کا ظلم ہے۔ وہ چھوٹی سی ہسٹوریکل بک کو یہ اسلامک جورسپروڈنس سمجھ بیٹھے ہیں۔ ارے بھائی ہم 8 سال اسلامک جورسپروڈنس پڑھتے ہیں پھر بھی تشنگی برقرار رہتی ہے۔ آپ اسلامک جورسپروڈنس کو سمجھتے کیا ہے؟ ایک ہسٹوریکل بک کو لا کے کہتے ہیں جی یہ اسلامک جورسپروڈنس ہے۔ جو میں جس بات پہ فوکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہماری بکس میں بھی بہت سے لوگوں نے، جیسے میں دیکھتا ہوں لوگوں نے لکھی ہوتی کتابیں، چھوٹے چھوٹے نوٹس لکھے ہوتے ہیں یا امتحانی تیاری، کہتے ہیں یہ رواج قانون ہے۔ ارے بھائی رواج قانون کی تشریح کر سکتا ہے، براہ راست قانون بن کے سامنے نہیں آتا۔ رواج کو قانون کا درجہ غیر اسلامی قوانین میں حاصل ہے کہ وہاں رواج قانون بن گیا۔ ہمارے ہاں قرآن اور سنت قانون ہے، رواج اس وقت تک معتبر ہے جب تک کوئی رواج قرآن اور سنت سے ٹکرائے نہ۔ کوئی بھی رواج قرآن اور سنت سے ہٹ ہو جائے تو اس کی کوئی وقعت نہیں رہتی۔ ہمارے یہاں ایبسولوٹلی رواج کو قانون بنا کے کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، وہ بھی اسلامک جورسپروڈنس کی بک کے اندر۔ بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ تو یہ انسانی زندگی کا کل خلاصہ ہے، وہ قرآن و سنت کو جب چھوڑ دیتا ہے تو اپنی خواہشات کو اپنا لیتا ہے۔ وہی خواہشات اس کے لیے قانون کا درجہ رکھتی ہیں۔ پہلے بے ہنگم خواہشات تھیں، اب انہوں نے خواہشات کو قانون کا درجہ دے دیا ہے۔ جب مرضی ہو بدکاری کو، زنا کو، شراب کو، جوے کو وہ لیگلائز کر کے پھر اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ مہذب جاہلیت ہے آج کی، جو پہلی جاہلیت سے زیادہ خطرناک ہے۔ کہتے ہیں جی کسٹم قانون ہے، رواج قانون ہے۔ وہ کس طرح قانون بنتا ہے؟ 1 آدمی کرتا ہے، 2 آدمی، 3 آدمی، 50%، 60%۔ جب آبادی کی اکثریت اس پر عمل کرنے لگتی تو وہ اٹھ کے اداروں کے اندر آ کے قانون کی شکل اختیار کر لیتا۔ یہی قرآن کریم کہتا ہے۔ انہوں نے تکذیب کی نبی کی، تو پیروی کس کی کہا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنے خواہشات کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، کوئی بات نہیں، ہر معاملے نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے۔ انبیاء کی تکذیب کی، اپنی خواہشات کی پیروی کی، یہ معاملہ بھی اپنے انجام کو پہنچ کے رہے گا، نتیجہ ضرور ملے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ان کے پاس گزشتہ اقوام و ملل کی خبریں آ چکی ہیں
جن میں تنبیہ کا سامان موجود ہے، حکمت بالغہ، کامل دانائی کی باتیں اس میں موجود ہیں، ایسی دانائی کی باتیں جو بندے کے اندر بصیرت پیدا کر دیتی ہیں۔ فما تغنی النذر، لیکن حالت یہ ہے تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہو رہی، گزشتہ اقوام و ملل کا انجام ان پر کوئی اپنے اثرات دکھا نہیں رہا۔ فتولی عنہم، میرے نبی بس اب آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ نے بڑی محنت کر دی۔ یہ ہے ایک قاعدہ کہ بندہ محنت کرتا ایک حد تک، اگر اگلا بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر پوری زندگی اسی پہ نہ لگا دیں۔ اللہ کے بندے اور موجود ہیں، ان کی طرح اپنا رخ کر لیں، پھر داعی مایوس بھی نہیں ہوتا، بے ہمت بھی نہیں ہوتا۔ بعض داعیان کی سائیکی ہوتی ہے، وہ ایک کو پکڑ کے محنت شروع کر دیتے ہیں، وہ اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، دن رات اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، وہ میں نہ مانوں کی رٹ لگاتا رہتا ہے، داعی بھی پریشان ہو کے اپنی دعوت چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاتا۔ یہ نہیں ہے، دعوت ایک حد تک دی جاتی ہے، بس اس کے بعد کوئی ہٹ درمی دکھا دے، اللہ کی مخلوق کائنات میں اور موجود ہے، آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ لا الہ الا اللہ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن بلانے والا بلائے گا ایک ایسی چیز کی طرف جو بہت ناگوار ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، میدان محشر کی طرف، حساب کتاب کی طرف بلائیں گے، یہ اس کا ذکر ہے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اسرائیل سور پھونکیں گے تو پھر کس کی مجال ہے کہ ان کے سور پھونکنے پہ لوگ جائیں نہ۔ خش عن ابصارہم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی ذلت کے مارے، دہشت کے مارے، شرم کے مارے، قبروں سے نکلیں گے، اور اس طرح اتنا بڑا مجمع ہوگا پوری کائنات کے اندر جیسے ٹڈیاں ہوتی ہیں۔ ٹڈی دل جب آتا ہے، اس کا لشکر یہ پوری فضا کو گھیر لیتا ہے، اور اگر یہ دن کے وقت آ جائے تو رات کی تاریکی پیدا کر دیتا۔ افریقہ کی طرف ایک دفعہ ٹڈی دل کا لشکر آیا تھا، ٹڈی دل آیا تھا، یہ ٹڈیوں کا لشکر آیا تھا۔ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ جس طرح فضا کو گھیرتے ہوئے آیا تھا، 60 میل اس کی لمبائی تھی اور 3 میل اس کی چوڑائی تھی، یعنی آپ سمجھیں یہاں سے گجراں والے سے بھی آگے، بلکہ گکھڑ سے بھی آگے۔ جب ٹڈی دل آتا تو یہ اس کی مثال دی گئی ہے، جب قبروں سے نکلیں گے بالکل ایسے جیسے ٹڈی دل منتشر ہیں پوری کائنات کے اندر، کأنہم جراد منتشر مہطعین الی الداع، بلانے والے کی طرف تیزی سے دوڑ کے جا رہے ہوں گے، میدان محشر کی طرف دوڑ لگ رہی ہوگی۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، ایسے میں جنہوں نے اس آنے والے دن کا انکار کیا ہوگا، کافر لوگ، وہ کہیں گے یہ تو بڑا مشکل دن کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ ھذا یوم عسیر کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے قوم نوح بھی اس دن کو جھٹلا چکی ہے، اپنے نبی کو جھٹلا چکی ہے۔ فکذبوا عبدنا، قوم نوح نے ہمارے بندے کو جھٹلایا۔ اللہ کو نوح علیہ السلام پہ کتنا پیار آ رہا ہے، عبدنا، ہمارے بندے کو۔ آپ کہتے ہیں میرا بیٹا، میری بیٹی، میرے والد، میری اماں، اللہ کہتے ہیں میرا بندہ، اس میں پیار ہے۔ فکذبوا عبدنا، 950 برس تک انہوں نے تبلیغ کی تھی، ہم 9.5 گھنٹے نہیں کر سکتے۔ فکذبوا عبدنا، اب یہ اختصار کے ساتھ سارا ذکر ہے، پھر انجام کا ذکر ہے۔ وقالوا مجنون وازدجر، قوم نوح نے تبلیغ کے جواب میں کیا کہا؟ میرے بندے کو دیوانہ کہا اور پوری طرح جھڑک کے رکھ دیا۔ آخر کار سینکڑوں برس تبلیغ کے بعد میرے بندے نے میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، مولا میں ہار چکا، میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے اللہ کے حضور، ربی انی مغلوب فانتصر۔ بعض لوگ انی پڑھ دیتے ہیں، ایسا نہ کریں، اس لیے کہ قرآن ہی کے الفاظ کو اٹھا کے پڑھیں، یہ بات یاد رکھیں۔ قرآن کے الفاظ کی دعائیں ایز اٹ از اٹھا کے پڑھ لیں۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، پوری اس طرح پڑھ لیں۔ یا ربی، آگے جو قرآن ہی کی دعا ہے، انی مغلوب فانتصر، لا الہ الا اللہ۔
جس انداز سے قرآن کی دعائیں ہوئی ایز اٹ از اسی سیاق سے اٹھا کے پڑھ لیں. یا اللہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے، فانتصر. اللہ کہتے ہیں پھر میں نے انتقام کیسے لیا؟ میں نے اپنے بندے کی دعا سن لی. ففتحنا ابواب السماء، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے. بماء منہمر، موسلادھار بارش کی صورت میں. لوگ یہ سمجھتے ہیں طوفان نوح صرف بارش کی شکل میں آیا، نہیں. جہاں آسمان برسا ہے وہاں زمین پھوٹی ہے. قرآن دونوں کا ذکر کرتا. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا، ہم نے زمین کو پھاڑ کے رکھ دیا. اور کس طرح پھاڑا؟ زمین ہی نظر نہیں آتی تھی، ہر طرف چشمے ہی چشمے تھے. اوپر سے بارش، نیچے سے چشمے، پانی ہی پانی. فالتقى الماء على امر قد قدر، اوپر کا پانی نیچے کا پانی مل گیا ایک ایسے کام کے لیے جس کا ہونا ٹھہر چکا تھا. کہ نوح علیہ السلام کی جو منکر قوم ہے، جو ایمان نہیں لائے، وہ سب کی سب غرق ہو جائیں. زیادہ سے زیادہ جو تعداد آتی ہے نوح علیہ السلام پہ ایمان لانے والوں کی، وہ 80-82 ہے بس. باقی ساری انسانیت، نام کی انسانیت جن کے اندر حیوانیت تھی، اللہ تعالیٰ نے غرقاب کر دیا. اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان پر جو ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے، بچے. باقی نسل انسانی انہی سے آگے جاری ہوئی ہے، انہی آدمیوں سے. لا الہ الا اللہ. وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح. اس قدر اللہ کا بڑا عذاب، کیسے بچے چند لوگ؟ کہ وحملناه على ذات الواح ودسر، کیلوں لکڑیوں والی کشتی پہ ہم نے اپنے بندے کو سوار کر دیا. تجری بأعیننا، بھائی نیچے چشمے اوپر بارش، تو کشتی بچے تو کیسے بچے؟ اس کے اندر بھی تو پانی آئے گا. یہ تو نہیں کہ اوپر سے نیچے ہی چشمے تھے وہ بچ گئے. کہ تجری بأعیننا، وہ ہماری نگرانی میں جا رہی تھی. اللہ اکبر. جزاء لمن کان کفر، یہ سارا بدلہ ہم نے اس شخص کے لیے کیا جس کی ناقدری کی گئی تھی. اس ایک جملے میں دونوں باتیں شامل ہیں. ناقدری کس کی گئی تھی؟ خود نبی علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی پیغام کی، دونوں چیزیں آ گئی. یہ سارا کام صرف ہم نے نوح کے بدلے کے لیے کیا کہ نوح کی جو تعلیمات تھی ان کی ناقدری کی گئی تھی. خود نوح کی ناقدری کی گئی تھی علیہ السلام. اللہ انتقام لینے پر بھی آتا ہے نا، تو صرف ایک شخص پر بھی انتقام لے لیتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے. لا الہ الا اللہ. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے اس واقعے کو بعد والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا. خود کشتی موجود رہی عرصے دراز تک، ہزاروں سال تک. لوگ کہتے تھے یہ وہی کشتی جس پہ چند لوگ بچے تھے، باقی سب غرق ہوئے تھے. پھر خود اتنا بڑا واقعہ لوگ سنتے ہی لرز پڑتے تھے. ایک کائناتی سچائی تھی. اب تو ہے ہی کائناتی سچائی، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ذکر ہے اس کا. لا الہ الا اللہ. فہل من مدکر، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ فکیف کان عذابی ونذر، دیکھو میرا عذاب کیسا تھا، میرا ڈرانا کیسا تھا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان ترین ذریعہ بنایا ہے نصیحت کے لیے، لیکن کوئی ہے نصیحت کو قبول کرنے والا؟ یہ صورت عجیب ہے. ہر قوم کے اختتام پر اللہ ہر قوم کے انجام کے اختتام پر اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کیونکہ ایک نصیحت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ خود انجام سے دوچار ہو جائے، تو پھر نصیحت کیا پکڑنا، پھر تو گیا بندہ. ایک نصیحت یہ ہے کہ گزشتہ اقوام و ملل کا انجام سامنے رکھ دیا جائے، بندہ اسی سے کیا کہتے ہیں سبق لے لے. کہا سب سے آسان سبق تمہاری یہی ہے، انجام کا ذکر ہو رہا ہے اور تم نصیحت لے لو. اور پھر یہاں یہ کہا قرآن آسان کر دیا نصیحت کے لیے، یہ نہیں کہا قرآن آسان کر دیا مسائل نکالنے کے لیے. ہر بندہ اٹھ کے جس کو قرآن کی الف با تا سا کا پتہ نہیں، وہ اٹھ کے اجتہاد کرنے لگ جائے، مسائل اخذ کرنے لگ جائے، غلط بات ہے.
صرف اور صرف نصیحت کے لیے. نصیحت کے لیے قرآن کے اسلوب سے آسان تر اسلوب دنیا میں کسی کتاب کا نہیں ہے. ایسا اسلوب جو خود بخود دل میں اترتا چلا جاتا ہے. یہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اب آگے قوم عاد کا ذکر ہے. كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. قوم عاد نے بھی انبیاء کو جھٹلایا, نبی کو جھٹلایا. قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے, اور پھر جھٹلانے کی وجہ کیا بنی, ان وجوہات پہ آج کے حوالے سے بھی غور کر لیجئے. پہلے خدائی امداد پہ غور کر لیجئے, میں خود آگے نکل رہا ہوں, وقت کم ہے. نوح علیہ السلام کے مقابلے میں پوری انسانیت تھی, نام نہاد انسانیت, اور 80-82 افراد ایک طرف, نوح علیہ السلام کل زیادہ سے زیادہ 80-82 افراد ہو گئے. ان کے پاس تو لشکر تھا ہی نہیں. اللہ کے حکم سے جب کشتی بنا رہے تھے, وہ 12ویں سپارے میں بھی ذکر ہے, دیگر مقامات پر بھی ذکر ہے, لوگ ہنستے تھے, مذاق کرتے تھے کہ یہ دیکھیں کشتی بنا رہا ہے, پانی کہاں تو یہ کشتی بنا, خشکی میں کشتی بنا رہے تھے. جب خدائی مدد آئی, پوری مادی طاقت ایک طرف تھی, نوح علیہ السلام اور چند بندے ایک طرف تھے. امتحان پہ پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی مدد سے ان کو بچا لیا, باقی سب کو غرقاب کر دیا. یہ صرف قصہ کہانی کے طور پر نہیں بتایا جا رہا, آپ کو یقین لانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق دشمن کے مقابلے میں تیار رہیں, لیکن وہ تیاری پھر بھی ہماری مکمل نہیں ہوتی, کیونکہ دشمن ہمیشہ ٹیکنالوجی میں زیادہ ہی رہا ہے. بہت کم مواقع پہ ہم تھوڑے بہت ان سے اوپر رہے ہیں. اصل چیز پھر روحانی قوت ہے, خدائی غیبی مدد ہے, جو یہاں بھی نظر آ رہی ہے. آگے چلیں. حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے. قوم عاد نے انکار کر دیا, اور انکار کی وجہ کیا پیش کر دی, فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعور. ہم ایک بشر کی مان لیں, وہ بھی ہم میں سے, بشر اکیلا, وہ بھی ہم میں سے. 3 وجوہات تھی. وہ بشریت اور رسالت میں تضاد سمجھتے تھے. کہ اگر کوئی ہمارے لیے کوئی رسول اور نبی بن کے آتا تو کوئی فرشتہ ہے, کوئی اور مخلوق ہے, جبکہ اللہ انسان کے لیے انسان ہی کو نبی بنا کے بھیجتا ہے. کیوں؟ نبی عملی معیار ہوا کرتا ہے, اور عملی معیار اسی وقت بن سکتا ہے انسان کے لیے جب خود وہ انسان ہو. اگر وہ فرشتہ ہو تو انسان کہہ سکتا ہے آپ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے, ہم تو انسان ہیں, ہمارے ساتھ مادی خواہشات لگی ہوئی, ہمارے لیے یہ کام بہت مشکل ہے. انسان کے لیے نبی ہی انسان بنا کے بھیجا, انسان ہی نبی بنا کے بھیجا گیا. یہاں ان کے یہی اعتراض ہے, ابشرم منا واحدا, بشر وہ بھی ہم میں سے, وہ بھی بیچارہ اکیلا, اس کے ساتھ ہے کون؟ لا الہ الا اللہ. اور قرآن کریم کا مطالعہ کر لیں, قریش مکہ کہتے تھے ایک یتیم جو ہمارے درمیان پلا وہ نبی بن گیا. بننا بھی تھا, یہ جو 2 بڑی بستیاں ہیں طائف اور مکہ, ان کا کوئی بڑا سردار نبی بنتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دین کو بھی لوگ دنیا کے پیمانے سے تولتے ہیں. ہماری زبان کے ایک محاورہ کہتے ہیں غریب مولوی کی سنی نہیں جاتی, غریب ملا کی سنی نہیں جاتی, یعنی غریب مولوی کا مسئلہ قبول نہیں ہوتا. ہماری زبان کے ایک محاورہ, اس کا ترجمہ کر رہا ہوں, کہتے ہیں غریب مولوی کا مسئلہ قبول نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ ہم اس مولوی صاحب کو بھی دنیا کے پیمانے پہ تولتے ہیں. اس کے پاس پجیرو ہے, گاڑیاں ہیں, سب کچھ ہے, کہ یہ واقعی عالم ہے. اس بیچارے کے پاس چیچڑے ہیں, 10 کیا کہتے ہیں اس پر پیون لگے ہوئے ہیں, اور ہے وہ بعمل انسان, فرشتے اس کی زندگی پر اشک کرتے ہیں, تو ہم ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھ کے آگے گزر جاتے ہیں. ہم اس کو نعوذ باللہ چپڑاسی بھی نہیں سمجھتے. دین کے لیے بھی ہم نے دنیا کا معیار رکھا ہوا ہے. یہ کوئی آج کی بیماری نہیں ہے, ہر جاہلیت میں یہی بیماری رہی ہے. لا الہ الا اللہ. اس لیے قوم کا رخ سیدھا کرنے کے لیے علماء کو بھی چاہیے کہ کوئی ہاتھ پاؤں مار کے اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں. یہ بھی ضروری ہوتا ہے لوگوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے. سمجھ آئی بات کی؟ ورنہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. بندے کو پتہ چل جائے یہ میرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے, نتھو پھتو جس کو استنجا کرنا نہیں آتا وہ منہ پہ اتر آتا ہے, تو اس سے بہتر یہ نہیں بندہ خود تیار ہو کے بیٹھ جائے کہ تیرے پاس جو دنیا ہے اس سے 10 گنا ہم زیادہ رکھتے ہیں, آ جا. پھر یہ بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے, اگر اس میں نیت ٹھیک ہو, دنیا کمانا بھی عبادت ہے. بندے کی اوقات نہیں ہوتی, وہ دین کے حوالے سے منہ پہ آنے لگتا ہے.
ایسوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء جو اپنی اوقات رکھتے ہیں وہ دنیا کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اور یہ صحابہ کا طرز عمل اور نبی علیہ السلام سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی، آگے چلتے ہیں. کہ ابشرا منا واحدا نتبعہ انا اذا لفی ضلال وسعور. ہم ایسے شخص کی مان لیں، ایک اکیلا بشر، وہ بھی ہم میں سے، کوئی اس کو امتیازی حیثیت حاصل نہیں ہے. کہ انا اذا لفی ضلال وسعور، پھر تو ہم بڑے گمراہی میں ہیں، پھر ہماری عقلیں ماری گئی، ہم بہک گئے کہ ہم ایسے بندے کی مان لیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اولقی الذکر علیہ من بیننا، ہم میں سے اسی پر وحی اترنی تھی، اسی نے نبی بننا تھا. اس کی حالت تو دیکھیں. اولقی الذکر علیہ من بیننا بل ہوا کذاب نشیر، بلکہ یہ ہود جو ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے اور شیخی خورا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کریم میں اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں. یعنی انہوں نے ہود علیہ السلام کو کذاب کہہ دیا، اشیر کہہ دیا. کذاب مبالغہ کا صیغہ ہے. ایک ہوتا کاذب جھوٹا، کذاب بہت بڑا جھوٹا، اشیر شیخی خورا. مولوی غریب ہوگا تو اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے، امیر ہوگا تو کہیں گے شیخی خورا. جو مرضی کا ہو بھائی، جو مرضی فتویٰ لگائیں، لیکن اگر عالم صحیح ہے تو پھر اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ غلط ہے، دنیا اس کو سر پر بھی اٹھائے تو پھر اس کو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ میرے اندر تو کچھ نہیں ہے لیکن دنیا مجھے سر پہ اٹھا رہی ہے، اس کا مطلب کہیں میں دجال کی صف میں تو نہیں ہوں. دونوں حوالوں سے فکر کرنی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ. اولقی الذکر علیہ من بیننا بل ہوا کذاب نشیر سیعلمون غدا من الکذاب الاشیر. میرے نبی صبر کریں، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کذاب کون ہے، شیخی خورا کون ہے. اب اللہ کو بھی غصہ آ رہا ہے، یہ چونکہ سمری ہے نا، سورہ قمر سمری ہے. ہود علیہ السلام محنت کرتے رہے. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر. اچھا جی. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ فکانوا کہشیم المحتضر. کیا آیت ہے کر سب میں بھول تو نہیں رہا. اولقی الذکر علیہ من بیننا بل ہوا کذاب اشیر سیعلمون غدا من الکذاب الاشیر انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر. یہ اچھا ایک منٹ میں دیکھ لوں. ہاں یہ سمود کا ذکر ہے اور میں نے قوم ہود کی بات کر دی. قوم ہود کی بات تو گزر چکی ہے. کذبت ثمود بالنذر. ٹھیک ہے، یہ قوم سمود کے بارے میں بات ہے. قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم میں سے ایک بندہ بشر، وہ بھی ہم میں سے، وہ بھی تنہا اکیلا، ہم اس کی بات مان کے چلیں. ہم میں سے اسی پر کیا کہتے ہیں نبوت اترنی تھی، وحی اترنی تھی، ہدایت کا پیغام اسی پہ اترنا تھا. آخر جا کے جب مہلت عمل اختتام کو پہنچی، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے کہا ان آپ صبر کریں، بس صبر سے کام لیں. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر. ہم ایک اونٹنی بھیجنے لگے ہیں ان کی آزمائش کے لیے، بس انتظار کریں اور صبر سے کام لیں. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ سے معجزہ مانگا. یہ چٹیل چٹان، سرخ چٹان، اس میں سے 10 ماہ کی حاملہ گابن اونٹنی نکل آیا، پھر ہم ایمان لائیں. اور یاد رکھیں، منہ مانگا معجزہ جب اللہ کی طرف سے پورا کر دیا جاتا ہے پھر بھی قوم ایمان نہیں لاتی تو اس قوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے. منہ مانگا معجزہ نہ دیا جانا یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. دیگر معجزات آتے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی قوم منہ مانگا معجزہ اس کو دے دیا جائے پھر بھی ایمان نہ لائے، اس کی خیر نہیں ہوتی. بس قوم سمود سے یہی غلطی ہوئی. مان تو وہ بھی ویسے بھی نہیں رہی تھی، مہلت عمل اس کی اس طرح اختتام کو پہنچی. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ چٹان پھٹے اور اونٹنی نکل آئے، 10 ماہ کی گابن حاملہ اونٹنی، تب ہم ایمان لائیں گے. چٹان شق ہوئی، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دوڑتی ہوئی نکل آئی.
وہ پھر بھی نہیں مانا. کیسی سخت قوم تھی. ہم اس سے بھی سخت ہیں. اتنا بڑا قرآن ہے جس کے زیر زبر شد مد میں کوئی اختلاف نہیں, ہم پھر بھی نہیں مانتے. اونٹنی بڑا معجزہ ہے, قرآن بڑا معجزہ ہے. قرآن بڑا معجزہ ہے. بات کی پوری دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. زیر زبر شد مد میں کوئی فرق. پوری دنیا سائنٹیفک طریقے سے پیچھے پڑی ہوئی کہ اس کی ایک خبر کوئی غلط نکل آئے. آج تک ممکن. پوری دنیا پیچھے پڑی ہوئی کہ کوئی ایک آیت ہم بنا کے لے آئیں, ایک سورت بنا کے لے آئیں. آج تک ممکن. اور قرآن نے تا قیامت چیلنج دے دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, یہ کام تم زندگی بھر نہیں کر سکتے. پوری دنیا اکٹھی ہو جائے صرف سورہ کوثر کے مقابلے میں 3 آیات نہیں بنا سکتی. چیلنج کھڑا ہے آج بھی قرآن کا. لا الہ الا اللہ. تو ہم تو اس سے بھی زیادہ سخت قوم ہے. بہرحال چٹان پھٹی, اونٹنی باہر نکل آئی, انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. اللہ نے مزید امتحان میں ڈال دیا. اللہ نے کہا بتا دے میرے نبی اپنی قوم کو وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ, پانی اب ان کے درمیان تقسیم ہو چکا ہے. جس دن یہ اونٹنی پانی پیے گی کوئی چشمے اور کنووں کے قریب نہیں آئے گا. اور اگلے دن قوم کی باری ہوگی. یعنی ایک دن صرف اس اونٹنی کی باری ہوتی تھی پانی پینے کی, باقی اگلا دن پوری قوم کی باری ہوتی تھی. کام اسی طرح چلتا رہا, لیکن وہ کب تک برداشت کرتے ہیں. آخر انہوں نے اپنے میں سے کوئی منچلے کو تیار کر لیا. کوئی ہوگا جیالا متوالا منچلا کوئی بھی, جو بیوقوف ہوتے ہیں نا عقل مند, ان کو آگے کرتے ہیں. ان پہ آگ, لیڈر پہ کبھی آگ لگی ہے؟ لیڈر نے آج تک اپنے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگائی ہے؟ یہ بیوقوف احمق کارکن نہیں ہوتا ہے جو ایسے کام کرتا ہے. اپنے بچوں کو یتیم کرتا ہے, اپنی بیوی کو بیوہ کرتا ہے. لیڈر کبھی ایسا نہیں کرتا. لیڈر اس کی لاش پر تماشا لگا کے اپنی سیاست کو چمکاتا. انہوں نے بھی اپنے میں سے ایک منچلے کو آگے کر دیا. کہا یار تیری کیا بات ہے, آگے چل اور اس اونٹنی کا کام تمام کر دے. بس فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر, ایک آگے بڑھا, اس نے جسارت کی اور اسے ہلاک کر ڈالا. بس فکیف کان عذابی ونذر, دیکھو میرے بندو پھر میرا عذاب کیسا تھا, میرا ڈرانا کیسا تھا. کیا کیسا عذاب آیا؟ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ فکانوا کحشیم المحتضر, ہم نے ایک اوپر سے چیخ بھیج دی. یہ انداز اسلوب عربی کا ہے جو اردو میں نامانوس ہے. تفاسیر میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری تھی. چاہے جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری ہو نہ ماری ہو, بس ایک دھماکہ ہوا. وہ ایسا دھماکہ تھا بالکل وہ اپنے گھروں میں اس طرح رہ گئے جیسے پسا ہوا برادہ ہوتا ہے. وہ دھماکہ ایسا نہیں تھا کہ دل پھٹ جائے, کان پھٹ جائے, بندہ مر جائے, نہیں, لاشیں کچلی گئیں اس سے. فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ, بالکل ایسے ہو گئے جیسے باڑ لگانے والے کی باڑ کا جو برادہ ہوتا ہے, جو جانوروں کی چلنے کی وجہ سے چورا چورا ہو کے نیچے ہوتا ہے. مویشی رکھنے والے گاؤں میں ہلکی پھلکی باڑ لگاتے ہیں لکڑی کی اور شاخوں کی. وہ جانوروں کے آنے جانے کی وجہ سے آہستہ 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 بالکل پاؤں کے نیچے آ کے برادہ بن جاتی ہے. ان کی کچلی ہوئی لاشوں کو اس برادے سے تشبیہ دی گئی ہے. فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا, کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ کذبت قوم لوط بالنذر, قوم لوط نے بھی تنبیہات کی تکذیب کی, رسولوں کی تکذیب کی, کیونکہ ایک رسول کی تکذیب تمام رسول کی تکذیب ہے, کیونکہ تمام رسولوں کا بنیادی پیغام ایک ہی رہا ہے, لا الہ الا اللہ. کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط, ہم نے اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی ان کے اوپر. صرف لوط علیہ السلام پہ ایمان لانے والے, ان کے گھر والے بچے, ان کی بیوی بھی نہیں بچی کیونکہ وہ ان پہ ایمان نہیں لائی تھی. ہاں نعوذ باللہ کوئی وہ غلط عورت نہیں تھی, مشرکہ تھی, کیونکہ نبی کی عورت غیر مسلمہ ہو سکتی ہے لیکن اخلاقیات کے دائرے سے باہر, مسلمہ اخلاقیات کے وہ دائرے میں ہوتی ہے. پہلی امتوں میں جائز تھا, ہماری امت میں بھی اہل کتاب سے نکاح جائز ہے, اگرچہ اس کے اندر کراہت ہے لیکن جائز ہے. لا الہ الا اللہ.
انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر، ہم نے رات کے پچھلے پیر لوط کے گھر والوں کو نجات دی، نعمتا من عندنا، خالص اپنے فضل سے، کذالک نجزی من شکر، اسی طرح شکر کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں، وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، لوط علیہ السلام نے، میرے بندے حضرت لوط نے ہماری گرفت سے اپنی قوم کو ڈرایا، فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، وہ تنبیہات میں شک ہی کرتے رہے، پتہ نہیں عذاب آنا ہے کہ نہیں آنا، وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، صبح سویرے وہ پھر نہ ٹلنے والا عذاب آیا، فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، عذاب ہو رہا تھا اور اوپر سے کہا جا رہا تھا چکھو اب میرا عذاب، چکھو میری تنبیہات، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آخری جو مرحلہ تھا لوط علیہ السلام کا، فرشتے ان کے گھر میں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ بیماری پھیلی ہوئی تھی، وہ عورتوں کی طرف جانے کی بجائے ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا تھے، جب انہوں نے حسین فرشتوں کو دیکھ لیا ان کی طرف مائل ہو گئے، اور قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہے، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، لوط علیہ السلام نے ان سے مہمانوں کو لوط علیہ السلام کے مہمانوں کو لوط علیہ السلام کی قوم نے چھیننے کی کوشش کی، یہ ہمارے ہاتھ میں دے دو، وہ منتیں کرتے رہے میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو، آخر کار فرشتوں نے کہا یہ ہمارے تک نہیں پہنچ سکتے، ہم فرشتے ہیں، بس آپ مطمئن رہیں، ہم تو عذاب بن کے آئے ان کے پر۔ پھر وہ بستی الٹا دی گئی، پتھروں کی بارش ہوئی، الٹا دی گئی، آج بھی جو بحر مردار ہے اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں بستی الٹائی گئی ہے، جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، بحر مردار، وہ آج بھی ہے، لا الہ الا اللہ۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، آل فرعون کی طرف بھی ہماری تنبیہات آئیں، کذبوا بآیاتنا کلھا، اس نے بھی ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا، فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر، ہم نے پھر ایسے پکڑ لیے جس طرح کوئی واقعی زور آور پکڑتا ہے۔ اکفارکم خیر من اولئکم، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے کفار، یہ جو میں نے تمہارے سامنے مختلف قوم کے نتائج رکھے ہیں، تمہارے کفار ان کفار سے اچھے ہیں کہ تم بچ جاؤ، وہ تو مر گئے تھے، تم کافر ہوتے ہوئے نہ مرو، خدا کے عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ۔ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا خدائی نوشتوں میں، صحیفوں میں تمہارے لیے استثناء رکھ دیا گیا ہے، یہ استثناء میں جان بوجھ کے ترجمہ کر رہا ہوں، براءت معافی نامہ، آج کے دور میں اس کا بہترین ترجمہ استثناء ہے، بڑے بڑے بلنڈرز ہوتے ہیں پھر بھی استثناء، یہ عجیب استثناء ہے، بڑے بڑے بلنڈرز پہ بھی استثناء ہے، نہیں بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں تمہارے کفار گزشتہ کفاروں سے اچھے ہیں، یا تمہیں خدائی صحیفوں کے اندر کوئی معافی نامہ اور استثناء حاصل ہے کہ تمہیں عذاب نہیں ہوگا، ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا تم واقعی اتنے طاقتور ہو کہ تمہیں کوئی گرفت میں نہیں لے سکتا، کہ تم کہتے ہو کہ ہم انتقام لینے والی قوم ہے، ہم سے تو ہمارے قریب تو کوئی پھٹک ہی نہیں سکتا، کہا کہ ایسی بات نہیں، سیہزم الجمع ویولون الدبر، عن قریب کفار کا یہ جتھا شکست کھائے گا اور یہ لوگ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے۔ یہ کب کہا جا رہا ہے؟ ہجرت سے 5 سال پہلے، جب نبی علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور تھے، بھوک سے برا حشر تھا، چھپ چھپ کے لوگ کوئی کھانا پہنچاتے تھے، ٹھیک، اور کچھ مسلمان حبش کی طرف ہجرت کر چکے تھے، ایسے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جتھا شکست کھا جائے گا، پیٹ پھیر کے یہ لوگ بھاگیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آیت سن کے میں حیران ہوتا تھا، وہ کون سے جتھا ہے جو شکست کھائے گا؟ کہا پھر بدر کے مقام پہ ہم نے دیکھا مشرکین بھاگ رہے تھے اور اللہ کے نبی تلوار لے کے آگے سے آگے جھپٹا ان کے اوپر مار رہے تھے، اور قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ جتھا شکست کھائے گا ان قریب اور یہ لوگ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے۔ کہا تب مجھے یقین آیا کہ یہ آیات تو ان کے بارے میں اتری تھی،
یہ ہے خدائی غیبی مدد. وقت کم تھا, مجھے یاد بھی نہیں رہا, ہر قوم کے انجام پہ مجھے خدائی غیبی مدد بتانی تھی, میں بتا نہیں سکا. آخر اور ابتدا اور آخر میں بتا رہا ہوں. 3-4 قوموں کا انجام بیان ہوا ہے. قوم عاد کو دیکھ لیں, قوم سمود کو دیکھ لیں, قوم لوط کو دیکھ لیں, قوم نوح کو دیکھ لیں. نبی نہتے اور بالکل اس وقت خدائی مدد آئی جب آنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا. ایسے میں خدائی مدد آئی, نہتے بچ گئے, فرعون غرق ہو گیا. اب اس فرعون کا بھی ذکر ہے, اسی طرح ہوا. لا الہ الا اللہ سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہا وامر. کہا صرف دنیا کے عذابات نہیں, صرف غزوہ بدر میں ان کی ہلاکت نہیں, ان قریب قیامت آئے گی. اصل وعدہ تو قیامت کا ہے, اور قیامت جو ہے والساعۃ ادہا وامر زیادہ دہشتناک ہے, زیادہ تلخ تر ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعر. مجرمین اس دن, مجرمین واقعی گمراہ ہیں, ان کی عقلیں بہکی ہوئی ہیں, یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہم نے ہر چیز تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے. حسن اتفاق سے, سوء اتفاق سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی. اللہ کے ہاں ہر چیز تقدیر کے ساتھ نتھی ہے. کیا مطلب؟ کوئی چیز اپنے وقت میں پیدا ہوتی ہے, اپنے وقت میں جوان ہوتی ہے, نشو و نما پاتی ہے, پھر اپنے وقت پہ اس پہ موت آتی ہے. بالکل اسی طرح قیامت کا بھی اپنے ایک وقت ہے. ان کے مطالبہ کرنے سے وہ جلدی نہیں آئے گی, اپنے وقت پہ آئے گی. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. اتنی عظیم قیامت برپا کرنے کے لیے ہمیں کوئی بہت کام کرنے نہیں پڑیں گے. ہمارا حکم بس ایک حکم ہے. اس حکم کی جلدی کو تم اس طرح سمجھ لو, پلک آنکھ کی جھپک, بس پلک جھپک میں ہم کہہ دیں گے برپا ہو جائے گی. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس سے پہلے ہم تم جیسے کافروں کو ہلاک کر چکے ہیں, کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا ان کی ہلاکت سے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. لوگ جو کچھ کرتے ہیں نوشتوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. ہر چھوٹا بڑا جو کچھ کیا ہوا ہے وہ لکھا پڑا ہے. ان المتقین فی جنات ونہر. تقوی والے لوگ اس دن جنات میں ہوں گے, نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق, سچی عزت والی جگہ پہ ہوں گے. یہاں صدق کا خصوصیت سے لفظ استعمال ہوا ہے, کیونکہ جھوٹی کرسیاں بھی ہوتی ہیں, جھوٹی عزت کی جگہ بھی ہوتی ہیں. کہا نہیں, فی مقعد صدق. اللہ اس وقت جو عزت دیں گے وہ سچی عزت کی جگہ ہوگی. وہ ہوگی بھی کہاں؟ عند ملیک مقتدر, اس بادشاہ کے پاس جس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں. بندہ کسی قدرت والے کے پاس بیٹھتا ہے نا, صاحب اختیار کے پاس, اس کے ڈرائیور کو دیکھ لو, وہ 22ویں گریڈ کے افسر سے زیادہ بڑی آنکھیں دکھاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ اپنی اوقات اور اپنے پاجامے سے باہر چلا جاتا ہے, تو اس کی نفسیات بولتی میں سانپ کے ساتھ ہوں, میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا. ٹھیک ہے, اللہ اس نفسیات کو سمجھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وہاں تمہیں کس کا قرب ملے گا؟ میرا قرب ملے گا. اللہ کہتے ہیں اللہ کے قرب سے بڑا کس کا قرب ہے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.